السلام علیکم کینڈیڈیٹس، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ سو یو ول بی فائن۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو پریپیئر فار انٹرویو کے لیے کیسے پریپیئر کیا جائے۔ اس کے بعد جو دوسرا کوسچن یہ آتا ہے کہ انٹرویو میں کیا پوچھا جاتا ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں 9 پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر ان 9 پوائنٹس کو کینڈیڈیٹ پریپیئر کر لیتے ہیں تو وہ انٹرویو میں پاس ہوں گے۔ تو اگر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ انٹرویو کو باقاعدہ سے کلیئر کر سکیں گے۔ تو اللہ کا نام لے کر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور فرسٹ ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سو آور فرسٹ ٹاپک از انٹروڈکشن۔ آپ اپنا انٹروڈکشن کیسے دیتے ہیں، چاہے وہ آپ کی پرائیویٹ جاب ہے چاہے وہ آرم فورسز ہے، آپ نے اپنا انٹروڈکشن کیسے دینا۔ تو انٹروڈکشن ہے کیا؟ تو اس سے پہلے انٹروڈکشن ہے کہ ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ انٹروڈکشن کا مطلب ہے کہ آپ خود کو مختصر اور واضح انداز میں متعارف کروائیں۔ اس میں آپ اپنا نام، عمر، شہر یا علاقے کا ذکر کریں، اپنی تعلیم یا پیشہ بتائیں اور آخر میں یہ بتائیں کہ آپ یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں یا اس ادارے میں کیوں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انٹروڈکشن کا کیا مطلب ہے؟ انٹروڈکشن کا مطلب ہے کہ اپنا جو تعارف ہے وہ آپ نے واضح انداز میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنا نام بتانا ہے، پھر عمر بتانی ہے، پھر شہر بتانا ہے، پھر آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور کیا تعلیم یا پیشہ ہے آپ کا۔ یہ آپ کے انٹروڈکشن میں آ جاتا ہے۔ انٹروڈکشن کا بظاہری مطلب یہ ہے کہ آپ کے بارے میں جاننا۔ انٹرویور کس لیے بیٹھا ہے؟ وہ آپ کو جاننے کے لیے بیٹھا ہے کہ آپ کون ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اگر آپ اپنا نام، عمر، شہر، علاقہ اور تعلیم یہ آپ صحیح طریقے سے نہیں بتائیں گے، آپ غلط بتا دیتے ہیں، تو آپ کا انٹروڈکشن کیسے پراپر ہوگا؟ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے کہ آپ اس ادارے میں آنا کیوں چاہتے ہیں، آپ آرم فورسز کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں، یا اگر کوئی پرائیویٹ جاب ہے آپ کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ تو انٹروڈکشن ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے آپ کے انٹرویو میں، کہ انٹرویور کو پتہ لگتا ہے فرسٹ امپریشن سے کہ کینڈیڈیٹ واقعی جوائن کرنا چاہتا ہے اور کینڈیڈیٹ نے جو انفارمیشن دی ہے وہ کریکٹ ہے کہ نہیں۔ تو یہ ہمیں انٹروڈکشن سے پتہ لگتا ہے۔ اب جو سٹیپس ہیں جو کہ ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، نیکسٹ کے انٹروڈکشن کیسے دیا جاتا ہے، تو نیکسٹ ٹاپک میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ کرتے ہیں ہاؤ ٹو گیو یور انٹروڈکشن۔ اپنا انٹروڈکشن کیسے دیں؟ تو یہ ایک آپ کی پرسنالٹی ہے، اور اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کون ہیں، تو میں اب دیکھوں گا کہ آپ انٹروڈکشن دیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ کون۔ سب سے پہلے آپ کی پرسنل انفارمیشن آ جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک ایگزامپل ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انٹروڈکشن کیسے دیں۔ سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، اس کے بعد فادر نیم کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو بالکل سمپل طریقے سے بتانا ہے کہ مائی نیم از علی اینڈ سن آف عبداللہ۔ تو یہ ایک پرسنل انفارمیشن ہوگی جو آپ نے پہلی لائن بتانی۔ اس کے بعد آپ نے ایجوکیشن کو ڈسکس کرنا ہے کہ آپ نے اپنی مینشن یور ریسنٹ ایجوکیشن اسپیشلی اف اٹس ریلیونٹ ٹو دا رول۔ وہ ایجوکیشن بتانی ہے کہ جس کے لیے، جس جاب اور کیٹیگری کے لیے آپ نے اپلائی کیا۔ فار ایگزامپل آپ کی جاب میٹرک جتنی ہے تو آپ نے میٹرک تک بتا دینی ہے، مطلب آپ نے جتنی ایجوکیشن کی آپ اتنی بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 12 کی اور وہ میٹرک والی جاب ہے آپ بتا سکتے ہیں۔ اب ایگزامپل میں بتاتا ہوں کہ آئی ریسنٹلی کمپلیٹڈ مائی کوالیفیکیشن۔ میں نے FSC کی ہے فرام اسکول، میں کہتا ہوں ABC اسکول میرے اسکول کا نام ہے یا کالج کا، اور اس کے بعد میں نے ویئر آئی فوکسڈ آن سائنس یا پری میڈیکل یا ICS۔ جو بھی آپ کی فیلڈ ہے آپ نے اسی طرح بتا دینا، جس طرح آئی ریسنٹلی کمپلیٹڈ مائی کوالیفیکیشن فرام ان FSC فرام ABC اسکول ویئر آئی فوکسڈ آن سائنس، پری میڈیکل، ICS۔ تو آپ اس طرح کانفیڈنٹلی اپنے ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ ایکسپلین وائی یو وانٹ ٹو سرو ان دا آرم فورسز اینڈ واٹ انسپائرز یو۔ تو یہاں پر ایگزامپل میں یہ ایک ایگزامپل ہے، مگر آپ نے جو آپ کی اپنی لائن ہے وہ آپ نے خود بتانا ہے، کیونکہ آپ کا ایم الگ ہے۔ یہ تو ویسی ایک ایگزامپل دی گئی ہے، آپ کا پیشن کیا، آپ کا کیا شوق ہے،
آپ کے دل میں کیا جو جذبات ہے کسی بھی جاب کو جوائن کرنے کے لیے، جو لائنیں آپ کے دل میں آتی وہ آپ نے بتانی. تو یہاں پر ایک پراپر ریزن آپ نے سلیکٹ کر کے اس کو انٹرویو میں بتا دینا. جس طرح یہ ایگزامپل ہے، آئی اسپائر ٹو جوائن دا پاک آرم فورسز ٹو سرو پروٹیکٹ اینڈ ہانر مائی کنٹری وتھ کریج اینڈ ڈیڈیکیشن. تو یہ ایک سمپل سی ایگزامپل ہے، جبکہ یہ میں ایک ایگزامپل ہے. آپ کے جو پیشن ہے اور جو آپ کا شوق ہے، جو آپ کا جذبہ ہے، وہ لائنیں آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں خود بتانی ہے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا ڈسکس کیا ہے؟ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ سب سے پہلے پرسنل انفارمیشن بتانا ہے، اس کے بعد ایجوکیشن، اور اس کے بعد ایم ٹو جوائن آرم فورسز. تو ضروری نہیں کہ آپ سے انٹرویور یہ تینوں چیزیں پیچھے پوچھیں. انٹرویور آپ سے اپنی مرضی کا بھی انٹروڈکشن کرا سکتا ہے. آپ سے سب سے پہلے پرسنل انفارمیشن، پھر آپ کے سبلنگس پہ آ جاتی ہے بات، اس کے بعد آپ سے ایجوکیشن کا پوچھ لے، یا ایم ٹو جوائن کیوں جوائن کرنا چاہیے وہ بھی پوچھ لے. تو یہ انٹرویور پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ سے کیا پوچھتا ہے، یا آپ کو خود بولتا ہے کہ آپ اپنے سے انٹروڈکشن کر دیں. تو آپ اس طرح انٹروڈکشن بھی کر سکتے ہیں. تو انٹروڈکشن بس یہی ہے کہ آپ نے اپنا جو کریکٹ انفارمیشن ہے وہ آپ نے انٹرویور کو بتانی ہے. Candidate, the most important question is why do you want to join armed forces? یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے جو کہ انٹرویو میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ what is your aim of life، یا زندگی کا مقصد جسے اردو میں کہا جاتا ہے. تو کینڈیڈیٹ کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ وہ ایم آف لائف کے بارے میں کیا آنسر کریں. تو اگر آپ اپنے ایم آف لائف کو پرفیکٹلی جواب دینا چاہتے ہیں تو ابھی میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاؤں گا، اور انشاءاللہ جب آپ ان پوائنٹس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو کریکٹلی ایم آف لائف فائنڈ کرنا آ جائے گا، اور آپ نے وہ جو بھی آپ کے اندر دل سے جو باتیں نکل رہی ہیں ایم آف لائف کے بارے میں وہ آپ نے انٹرویور کو بتانی. تو سب سے پہلے جو فرسٹ پوائنٹ ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے جذبہ اور عزم دکھانا ہے کہ آپ کے اندر کتنا جذبہ ہے کسی بھی جاب کے لیے، چاہے وہ پاک آرم فورسز کی ہے، ایئر فورس کی ہے، یا آرمی کی. تو اس میں ایگزامپل ہے کہ میرا مقصد اپنے ملک کی خدمت کرنا ہے، اور میں اپنی صلاحیت پاک فوج کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی قوم کا تحفظ کروں. یہ کسی کینڈیڈیٹ کا ایک جذبہ اور عزم ہے. آپ کا کیا جذبہ اور عزم ہے جو آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے ہی سلیکٹ ہونا چاہیے؟ تو آپ نے کیا جذبہ اور عزم دکھانا ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کو سلیکٹ کر سکیں. سیکنڈ پوائنٹ، اپنے ارادے کو یقین کے ساتھ بیان کریں. آپ نے کانفیڈنٹلی اپنے جو بھی ارادہ ہے آپ نے اسے بتانا ہے. جس طرح آپ کا ایم آف لائف ہے تو آپ نے کانفیڈنٹلی بتانا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میں پاک فوج میں شامل ہو کر ملک کی حفاظت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہوں. یہ ایک ایگزامپل ہے. تو آپ نے کانفیڈنٹلی اپنا ایم آف لائف انٹرویور کو بتانا ہے. تھرڈ جو پوائنٹ ہے کہ ذاتی تعلق اور مقصد کو بیان کریں. ذاتی تعلق اور مقصد سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، چاہے وہ آپ کے والد صاحب ہیں، اگر وہ پاک فوج میں خدمت کر رہے ہیں تو آپ ان کی مثال دے سکتے ہیں، یا آپ کے ماموں ہیں یا آپ کے چاچو ہیں تو آپ ان کی مثال دے سکتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ شوق ان کی وجہ سے آیا ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو میں بھی ان کی طرح اپنے ملک کی حفاظت اور خدمت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے والد کو پاک افواج میں خدمت کرتے دیکھا ہے. تو بچپن سے جس طرح شوق پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اگر کسی کے گھر میں کرکٹ کا ایک ماحول ہو تو وہ بچے بھی کرکٹ کا شوق رکھتے ہیں. تو اس طرح اگر فوجی بیک گراؤنڈ میں فوجی ماحول ہوگا تو وہ فوج کو جوائن کرنے کا بھی شوق رکھ سکتے ہیں بچے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں اگر آپ کا ایم آف لائف اس وجہ سے بنا ہے. اس کے بعد جو ہے سادہ الفاظ اور پروفیشنل انداز میں اپنائیں، کہ آسان الفاظ استعمال کریں تاکہ بات سیدھی اور سمجھ آنے والی ہو، اور ادب سے بات کریں. جو یہ مین پوائنٹ ہے، کیونکہ آپ نے ایم آف لائف بالکل ایک سادہ الفاظ میں بتا دینے کہ کیوں آپ آنا چاہتے ہیں، نہ کہ اس کو ایک لمبی سٹیٹمنٹ بتائیں، بلکہ 2-3 لائن کی ایک سٹیٹمنٹ ہو اور وہ آپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہو کہ واقعی آپ آنا چاہتے ہیں ایم آف لائف میں. تو ان چاروں پوائنٹس کو آپ نے پڑھ کے ایک پراپر ریزن لکھنی ہے کہ آپ کیوں آنا چاہتے ہیں آرم فورسز میں، اور اس کے بعد آپ نے وہ ریزن اپنے لیے لکھ لینی ہے اور یاد کر لینی ہے، اور آپ نے وہی ایم آف لائف میں بتانی ہے.
کینڈیڈیٹ نیکسٹ جو امپورٹنٹ ہمارے پاس ایک کوشچن آتا ہے کہ واٹ آر یور میرٹس. یہ بھی انٹرویو میں آپ سے پوچھا جاتا ہے. اس میں ایک اور کوشچن یہ ہوتا ہے کہ واٹ آر یور فادر میرٹس یا واٹ آر یور فرینڈس میرٹس. تو خوبیاں اچھائیاں جسے آپ کہتے ہیں اردو میں میرٹس. تو کینڈیڈیٹ خوبیاں اور اچھائیاں یہ آپ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. مجھے ریپرزینٹ کرتی ہیں. خوبیاں اچھائیاں جو بھی ہے یہ میری ہے، اس مطلب کہ آپ کی ہے. اگر وہ آپ کے فرینڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں تب بھی جو آپ کے فرینڈس میں میرٹس ہیں نا وہ آپ میں بھی ہوں گی، کیونکہ آپ جس ماحول میں بیٹھیں گے تو اسی طرح کی خوبیاں آپ میں آئیں گی. تو اگر آپ سے فرینڈ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو سمجھے آپ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. اگر آپ کے فادر کے بارے میں میرٹس پوچھے جا رہے ہیں تو سمجھے آپ کے بارے میں پوچھے جا رہے ہیں. تو آپ نے میرٹس میں وہ میرٹس بتانی ہے جو آپ کے اندر ہے. اگر آپ کے فرینڈ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو آپ اپنے بارے میں میرٹس بتائیں. اگر آپ کے فادر کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ اپنے بارے میں میرٹس بتائیں. تو یہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے کوشچن کیا جاتا ہے کہ فرینڈس کے بارے میں میرٹس بتائیں، فادر کے بارے میں میرٹس بتائیں. تو آپ نے میرٹس وہی بتانے ہیں جو آپ کے اندر ہے، کیونکہ جو آپ کے فرینڈز ہے، آپ کا جو سوشل سرکٹ ہے وہی میرٹس آپ کے فرینڈس کے اندر بھی ہوں گے. تو آپ نے جو میرٹس ہے جو آپ کے نیچرلی میرٹس ہے وہ بتانے. اس کے بعد جو ہے کہ آپ نے میرٹس کو کیسے فائنڈ کرنا ہے. تو میرٹس کی ہم پہلے تعریف پڑھ لیتے ہیں. خوبیوں کا مطلب ایسی خوبیاں اور مثبت خصوصیات ہے جو آپ کی شخصیت اور صلاحیتوں کو بہتر بناتی ہیں. مثال نظم و ضبط، بہادری، ٹیم ورک، محنت اور عزم، حب الوطنی. یہ جتنی بھی یہ خوبی ہے، خوبیوں کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کو ایک مثبت انداز میں شو کرتی ہے. تو آپ نے وہ خوبیاں بتانی ہیں جو آپ کے اندر نیچرلی ہیں اور یا آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، تو آپ نے وہ خوبیاں بتانی ہیں. اس کے بعد ہاؤ ٹو فائنڈ یور میرٹس، اس کو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد کینڈیڈیٹس ہم نے اپنی میرٹس کو کیسے فائنڈ کرنا ہے. تو سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے ریفلیکٹ اینڈ آسک یور سیلف کوسچنس. تھنک اباؤٹ یور اچیومنٹ اینڈ ایکسپیرئنسز. سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ واٹ ایم آئی نیچرلی گڈ ایٹ. آپ نیچرلی کس میں اچھے ہیں. اس کے بعد آپ نے پوچھنا ہے کہ واٹ کوالٹیز ڈو ادر آفٹن پریز ان می. کہ جو دوسرے جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے گھر والے، وہ آپ میں کیا دیکھتے ہیں، جو کوالٹیز ہیں، جو آپ کی خوبیاں، جو آپ کی تعریف ہوتی ہے کہ وہ کس چیز میں ہوتی ہے. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے کہ وچ ایکٹیویٹیز گیو می اے سینس آف سیٹسفیکشن اینڈ ہیپینس. کیا چیز آپ کو خوشی دیتی ہے، کیا چیز آپ کو تسلی دیتی ہے، سکون دیتی ہے. تو یہ جو 3 سوال جب آپ اپنے آپ سے کریں گے تو آپ نے یہ چیزیں اپنے اندر فائنڈ کرنی ہے. جب آپ فائنڈ کریں گے تو آپ نے ڈائری پہ لکھنا ہے. مثلا کوئی بھی چیز آپ کو نیچرلی گڈ ہو، جس طرح میں سپورٹس میں گڈ ہوں تو یہ میری یہ خوبی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میں نے ڈائری پہ نوٹ کر لینی ہے. کیا کرنا ہے، ڈائری پہ نوٹ کر لینا ہے. اور جو دوسرے لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی میں نے ڈائری پہ نوٹ کرنا ہے. تو ابھی میں ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ ایگزامپل میں نے کیا کوالٹیز اپنے اندر دیکھی. تو یہ ایک ایگزامپل جو میں نے اپنے بارے میں دیکھی ہے کہ اگر آپ کو نظم و ضبط کے ساتھ کام کرنے کی عادت ہے اور ہمیشہ وقت پر کام مکمل کرتے ہیں تو یہ آپ کی خوبی ہو سکتی ہے. یہ آپ کی کیا خوبی ہو سکتی ہے. اگر آپ کو نظم و ضبط مطلب آپ اگر وقت پہ کام کرتے ہیں اور یا آپ کو عادت ہے تو ہمیشہ وقت پر کام کرتے ہیں تو یہ آپ کی خوبی ہے. جس طرح بھی آپ سکول میں آپ نے ہمیشہ وقت پر کام کیا یا آپ گھر میں اپنا ہوم ورک وقت پہ کرتے تھے تو یہ آپ کی خوبی ہے. کوئی بھی چیز جو آپ کی اچھائی کو بیان کرے وہ آپ کی خوبی ہے. اب سیکنڈ پوائنٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ فیڈ بیک لینا ہے اپنی فیملی، فرینڈز اینڈ سبلنگ سے. آسک پیپل ہو نو یو ویل لائک فیملی ممبرز، فرینڈز اور سبلنگز to share what they think your strengths are. Their observations can provide valuable insights into your personality traits. آپ نے اپنی فیملی ممبر سے پوچھنا ہے کہ میرے اندر کیا خوبی ہے اور کیا کمزوری ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اپنی خوبیوں کے بارے میں پوچھنا ہے
تو آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں وہی آپ کو اچھا بتا سکیں، کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ ٹائم گزارا ہے۔ اس کے بعد جو فرینڈز ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، سبلنگز ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہے، انہیں پتہ ہے آپ کی خوبیاں کیا ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہے تو وہ آپ کی فیملی ممبرز کو پتہ ہے، فرینڈز کو پتہ ہے اور سبلنگز کو پتہ ہے، جن کے ساتھ آپ وقت گزار رہے ہیں یا آپ نے وقت گزارا ہے۔ تو جو بیسٹ پوائنٹ ہے وہ آپ نے اپنے فیملی ممبر، بہن بھائی، اس کے بعد آپ کے جو رشتہ دار ہیں، چاچا ہیں، ماموں ہیں، جو آپ کو اچھے سے جانتے ہیں، آپ نے ان سے پوچھنا کہ میرے اندر کیا خوبی ہے، تو وہ آپ نے ایک ڈائری پر نوٹ کر لینی ہے۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ ڈائری پر نوٹ کرنا ہے، تو وہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ اب میں ایگزامپل دیکھتا ہوں کہ مجھے میری فیملی ممبرز، فرینڈ سے مجھے کیا پوائنٹ ملے ہیں، تو وہ میں آپ کو بھی ایگزامپل میں دیتا ہوں۔ تو مثال، اگر آپ کے دوست یا اہل خانہ اکثر آپ کو آپ کی محنت اور ذمہ داری کی تعریف کرتے ہیں تو یہ آپ کی اہم خوبی ہے، یہ آپ کی اہم خوبی ہے۔ تو مجھے ایک خوبی مل گئی ہے کہ بھئی میرے جو گھر والے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں محنت کرتا ہوں اور ایک ذمہ دار بندہ ہوں، تو ذمہ داری بھی ایک خوبی ہے اور محنت بھی ایک خوبی ہے۔ تو میرے پاس کتنی خوبیاں آ گئی ہیں؟ میرے پاس 3 خوبیاں آ گئی ہیں۔ سب سے پہلے میں نظم و ضبط، ٹائم پہ کام کرتا ہوں، اس کے بعد میں محنت بھی کرتا ہوں، اس کے بعد میں ایک ذمہ دار بندہ ہوں۔ تو یہ 3 خوبیاں میری پرسنالٹی کو ایک اچھا بنا رہی ہیں۔ تو یہ ایک خوبی فائنڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے بعد جو تھرڈ پوائنٹ ہے خوبیوں کو فائنڈ کرنے کا، وہ ہے انالائز یور ڈیلی ہیبٹس اینڈ بیہیویئرس۔ لک ایٹ یور ریگولر ہیبٹس اینڈ بیہیویئرس، identify actions or qualities that set you apart. Make a list of skills and abilities you have developed, such as decision making, teamwork, or building good relationship with others. سب سے پہلے آپ نے ہیبٹس اور بیہیویئر، آپ اپنی ڈیلی جو روٹین ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں، کیا آپ کی اچھی ہیبٹس ہیں، آپ صبح جلدی اٹھتے ہیں یا آپ صبح ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اس طرح بھی ڈیسیجن میکنگ ہے، ٹیم ورک ہے۔ ٹیم ورک آپ کا کس میں آ جاتا ہے؟ جب آپ سپورٹس کھیل رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کا ٹیم ورک ہی ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ یا بلڈنگ گڈ ریلیشن شپ، آپ دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں، دوستی نبھاتے ہیں، تو یہ بھی ایک خوبی ہے، یہ بھی ایک خوبی ہے۔ تو آپ نے اپنے جو ڈیلی ہیبٹس ہیں اور بیہیویئرز ہیں انہیں ایک کاپی پر رائٹ ڈاؤن کرنا ہے، انہیں ایک کاپی پر رائٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے کاپی پر رائٹ ڈاؤن کرنا ہے، تبھی آپ کو اپنی خوبیوں کے بارے میں پتہ چلے گا، آپ کو اپنے بارے میں پتہ چلے گا۔ تو ابھی میں ایگزامپل دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنی ہیبٹس کیا فائنڈ کی ہے۔ مثال نمبر 1، اگر آپ ہمیشہ ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرتے ہیں تو آپ ایمانداری آپ کی خوبیوں میں سے ایک ہے۔ یہ تو پہلے بھی ہم نے نہیں، بلکہ یہ تو ابھی ایک نئی خوبی آ گئی ہے کہ ایمانداری اور دیانتداری بھی ایک خوبی ہے، کیونکہ ہم ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرتے ہیں تو یہ بھی میری ایک خوبی ہے۔ مثال نمبر 2، اگر آپ فطری طور پر ٹیم کے ساتھ اچھا کام کرتے ہیں تو ٹیم ورک آپ کی خوبیوں میں سے ایک ہے۔ تو میں نے کتنی خوبیاں فائنڈ کی؟ میں نے 5 خوبیاں فائنڈ کر لی ہیں ان ریزن سے میں نے 5 خوبیاں فائنڈ کر لی ہیں۔ تو آپ نے ان ریزنز کو دیکھ کر ایک ڈائری پر لکھنا ہے اور یہ خوبیاں فائنڈ کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ کی 3 خوبیاں تو آپ نے 3 خامیاں ڈھونڈنی ہے اپنے اندر۔ آپ کی 2 خوبیاں تو آپ نے 2 خامیاں اپنے اندر ڈھونڈنی ہے۔ اگر آپ کی 4 خوبیاں تو آپ نے 4 خامیاں ڈھونڈنی ہے۔ آپ نے ایکول مارجن رکھنا ہے، تو ان پوائنٹس کے ذریعے آپ اپنی خوبیاں فائنڈ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اس پر کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنی خوبیاں فائنڈ کر سکتے ہیں۔ What are your demerits؟ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے جو کہ انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے۔ تو ڈیمیرٹس کیا ہوتی ہیں؟ کمزوریاں یا خامیاں؟ تو ابھی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیمیرٹس، کمزوریاں یا خامیاں کی تعریف۔ تو ڈیمیرٹس کا مطلب ایسی کمزوریاں یا خامیاں جو کسی شخص کی شخصیت یا کارکردگی پرسنالٹی کو کہتے ہیں، جو آپ کی منفی اثر ڈالتی ہے، جنہیں بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگزامپل کے طور پر حد سے زیادہ سوچنا، زیادہ شرمیلا ہونا، زیادہ ذمہ داری لینا، سوشل میڈیا کا استعمال، یہ آپ کی ڈیمیرٹس ہیں اور یہ بہتر بنائی جا سکتی ہیں۔ تو امپورٹنٹ جو پوائنٹ یہ ہے
کسی کی پرسنالٹی میں منفی اثرات ہوں جسے ڈی میرٹس کہتے ہیں، انہیں بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے ایسی ڈی میرٹ شامل کرنی ہے جو کہ بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ آپ نے وہ ڈی میرٹس نہیں بتانی یا وہ جو کمزوریاں وہ نہیں بتانی جو آپ کی شخصیت کے خلاف ہو، جو آپ کی شخصیت کو برا بنائے، اور وہ بہتر بھی نہیں بنائی جا سکتی، تو آپ نے وہ ڈی میرٹس نہیں بتانے۔ جس طرح بھی سوشل میڈیا کا استعمال ہے، یہ آپ کا ٹائم ضائع کرتا ہے، تو آپ اسے بتا سکتے ہیں اگر آپ کے اندر ہے۔ زیادہ ذمہ داری لینا بھی ڈی میرٹ ہے، کیونکہ آپ اسے پورا نہیں کر سکتے، تو یہ آپ کی ڈی میرٹ ہے۔ شرمیلا ہونا بھی ڈی میرٹ ہے، کیونکہ اگر آپ میں کانفیڈنٹ نہیں ہے تو یہ بھی آپ کی ڈی میرٹ ہے۔ حد سے زیادہ سوچنا، آپ کام کرتے نہیں ہیں اور حد سے زیادہ سوچتے ہیں اور اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی ڈی میرٹ ہے۔ ابھی ہم کچھ پوائنٹس ڈسکس کریں گے جس میں ہم ڈی میرٹس کو فائنڈ کر سکتے ہیں۔ تو ڈی میرٹس کو فائنڈ کرنے کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں جنہیں ہم ابھی ڈسکس کریں گے۔ تو واٹ آر یور ڈی میرٹس، اسے ہم فائنڈ کریں گے، تو لیٹ ڈسکس اٹ ناؤ۔ سب سے پہلے جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے سیلف ریفلیکشن۔ آپ نے اپنے آپ کو آنیسٹلی دیکھنا ہے کہ کیسے اپنے آپ کی ڈی میرٹس فائنڈ کر سکیں۔ تو آپ نے sit in a quiet place, think about times when you have faced challenges or struggle with something۔ آپ نے اپنے روم میں اکیلے بیٹھنا ہے یا ایسی خاموش جگہ جہاں پر آپ نے بیٹھنا جہاں پر شور نہیں ہے، اور اپنے آپ سے پوچھنا کہ کب آپ نے مصیبت فیس کی یا کوئی چیلنج فیس کی۔ اس کے بعد کوشچن پوچھنے، have I ever gotten frustrated easily during tough situations؟ Do I sometimes avoid taking responsibility for mistakes؟ Am I often distracted by social media or other things when I should be focused؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کبھی آپ ٹف سچویشن سے گھبرائے ہوئے ہو، یا آپ نے ہمت ہار دی ہو، یا آپ تنگ ہوئے ہو، تو آپ نے، اگر آپ کے اندر ہے تو آپ نے لکھ لینی ہے ڈائری پر۔ اس کے بعد اوائڈ ٹیکنگ رسپانسبلٹی، آپ رسپانسبلٹی اس وجہ سے نہیں لیتے کہ آپ غلطی کریں گے، تو پھر اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے تو آپ نے ڈائری پر لکھ لینی۔ اس کے بعد اگر آپ کا فوکس کسی چیز کی وجہ سے ہٹتا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا، چاہے وہ کرکٹ ہے، چاہے وہ کوئی اور چیز ہے، تو آپ نے وہ آپ کی ڈی میرٹس میں آ جائے گی اور آپ نے وہ لکھ لینی۔ تو آپ نے اپنے آپ سے یہ 3 سوال کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ کی کمزوری آپ نے پاسٹ لائف میں فیس کی ہے، تو آپ نے وہ مینشن کر دینی ہے ڈائری میں۔ تو یہ آپ کے پہلی میرٹ کی لسٹ جو ہوگی وہ آپ نے مینشن کرنی ہے ڈائری میں۔ اس کے بعد جو سیکنڈ فائنڈ جو ہے وہ ڈی میرٹس کو فائنڈ کرنے کا یہ ہے کہ آپ نے فیڈ بیک لینا ہے فیملی، فرینڈز اور سبلنگ سے۔ ٹاک ٹو پیپل یو ٹرسٹ، جن پر آپ بھروسہ رکھتے ہیں، لائک فیملی ممبرس، فرینڈز اور مینٹورز مطلب آپ کے ٹیچرس۔ آسک دیم what do you think I can improve on۔ جب آپ کو آپ کے فیملی ممبرس، آپ کے فرینڈز اور مینٹورز آپ کو آپ کی جو ڈی میرٹس ہیں وہ بتا دیتے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ میں کیسے امپروو کر سکتا ہوں، میں ان پر کیسے کام کر سکتا ہوں۔ جو بھی آپ کو ڈی میرٹس بتائی جائیں گی وہ آپ نے ڈائری پر نوٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے امپروو کیسے کرنا ہے یہ آپ نے اس پر کام کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک ایگزامپل ہے کہ آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کا دوست کہتا ہے کہ آپ کو لوگوں سے بات کرتے وقت زیادہ مہذب ہونا چاہیے، یا آپ کا استاد کہہ سکتا ہے کہ آپ کو پڑھائی میں زیادہ محنت کرنی چاہیے، تو یہ رائے آپ کو اپنی کمزوریوں کو سمجھنے اور ان پر کام کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تو آپ کو ڈی میرٹ پتہ لگ جاتی ہے کہ آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا مہذب ہونا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، ان کی فیلنگز کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پڑھائی میں زیادہ محنت کرنا، جو کہ آپ کا استاد کہہ رہا ہے، تو آپ کو اپنے ڈی میرٹس پتہ لگ گئی ہے۔ اس طرح آپ نے اپنے فیملی ممبرز، فرینڈز، ان سے پوچھنا ہے کہ میرے اندر ڈی میرٹس کیا ہے، تبھی آپ کو پتہ چل سکیں، کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ تو اگر میرے اندر ایک خامی ہے کہ میں پڑھائی میں محنت نہیں کرتا، تو میں اپنی اس ڈی میرٹ کو
بہتر بنا سکتا ہوں محنت کر کے، یا میں زیادہ مہذب نہیں ہوں تو میں آئندہ کے بعد خیال رکھوں گا، لوگوں سے بات کرتے وقت ان کی فیلنگز کو توڑوں گا نہیں، ان کو ہرٹ نہیں کروں گا، بلکہ ان سے بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا، اور ان کے جو ہے رسپیکٹ کروں گا، اور ان کا جو عزت کا خیال کر کے ان سے بات کروں گا۔ تو اس طرح میں اپنے ڈی میرٹ کو بہتر بنا سکتا ہوں۔ تو آپ نے بھی اپنے اوپر کام کرنا ہے، تب آپ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور آپ کے پاس جو ڈی میرٹس ہیں وہ آپ کی کمزوریاں جو ہیں وہ آپ کو پتہ لگ جائیں گی۔ اس کے بعد جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ٹیک پرسنالٹی اور سیلف اسسمنٹ ٹیسٹ، لرن اباؤٹ یور سیلف۔ آن لائن کوئزز ہوتے ہیں گوگل پر، جو پرسنالٹی ٹیسٹ آپ سے لیے جاتے ہیں، تو اس میں مختلف سوال ہوتے ہیں، 150 سوال ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ان سوال کا جواب دیں تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے ڈی میرٹس کیا ہیں۔ اس طرح ابھی مثال ہے کہ اگر شخصیت کے ٹیسٹ سے یہ معلوم ہو کہ آپ زیادہ تر لوگوں سے بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے خامی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ قائدانہ کردار چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں لوگوں سے اچھا تعلق بنانا ضروری ہوتا ہے، تو آپ پرسنالٹی ٹیسٹ یا سیلف اسسمنٹ ٹیسٹ جو کہ آن لائن کنڈکٹ ہوتے ہیں گوگل پر، تو اگر آپ دیں تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے اندر کیا خامیاں ہیں، اور اس میں آپ کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر کیا خامیاں ہیں۔ جس طرح بھی مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میں لوگوں سے صحیح بات کرنے سے گریز کرتا ہوں، بس میں الون رہتا ہوں، میں گروپ ڈسکشن نہیں کرتا، تو یہ ایک خامی ہے، کیونکہ اگر میں جتنا سوشل سرکٹ ہوگا اتنا ہمارا جو مائنڈ ہے وہ بڑھے گا اور سوچ بڑھے گی۔ تو گروپ ڈسکشن، ٹیم ورکنگ، یہ بھی ایک آپ کی میرٹ میں آ جاتا ہے۔ تو اگر یہ آپ کی ڈی میرٹ ہے تو آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں، آپ اپنے اندر وہ ٹیم ورک لا سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ سوشل جو ورک ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، سوشلی آپ ان کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی جو ڈی میرٹ ہے وہ میرٹ میں کنورٹ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے، اگر آپ ان پر ورک آؤٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی ڈی میرٹس معلوم ہو جائیں گی، اور آپ انہیں بہتر بنائیں، اور انٹرویو میں انشاءاللہ آپ اس کو کلیئر کر سکیں گے۔ کینڈیڈیٹس، واٹ آر یور ہابیز؟ یہ بھی ایک کوسچن ہے جو آپ سے پوچھا جاتا ہے انٹرویو میں۔ تو ہابیز کا مطلب کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کے جاننے کے لیے ابھی ہم ڈیفینیشن پڑھیں گے کہ ہابی کیا ہے۔ تو ہابی وہ کام ہے جو آپ کو اپنے فارغ وقت میں بہت پسند ہو اور آپ انہیں خوشی سے کرتے ہو۔ یہ وہ سرگرمیاں ہوتی ہیں جن سے آپ کو سکون ملتا ہے اور آپ ان میں وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ تو ہابی کا کیا مطلب ہے؟ فارغ وقت، جو فارغ وقت میں آپ کام کرتے ہیں انہیں ہابی بولتے ہیں، اور یہ سرگرمیاں آپ کو کام کرنے سے سکون ملتا ہے اور وقت گزارنا پسند ہے۔ اس میں مختلف چیزیں آ سکتی ہیں۔ آپ کے ڈیلی لائف میں آپ کو فارغ وقت میں کیا کام کرنا پسند ہے؟ ریڈنگ بکس بھی ہو سکتا ہے، یا گیم کھیلنا بھی ہو سکتا ہے، مختلف چیزیں جو ہابی میں آ جاتی ہیں۔ تو اس میں آپ کوئی بھی چیز لکھ سکتے ہیں جو آپ نیچرلی کرتے ہیں فارغ وقت میں، کوکنگ ہو سکتی ہے، گارڈننگ ہو سکتی ہے، بہت کچھ ہے۔ تو اب یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ مثالیں: سوشل میڈیا پر وقت گزارنا، کھیل کھیلنا، کتابیں پڑھنا، موسیقی سننا، یا گانا۔ تو یہ ساری جتنی بھی ہیں یہ ہابیز ہیں۔ آپ کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، یا آپ گارڈننگ کرتے ہیں، یہ سارے ہابیز ہیں، یہ آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اگر میں کھیلتا ہوں فارغ وقت میں تو یہ میری ہابی ہے۔ اگر میں سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں، کیونکہ آج بہت سے جو نوجوان ہیں اور جو ہماری یوتھ ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہے فارغ وقت میں، تو یہ بھی ایک ہابی ہے۔ تو اس کے بعد موسیقی سننا فارغ وقت میں، تو یہ بھی ایک ہابی ہے، اور اس سے آپ کو کیا سکون مل رہا ہے، آپ کو پسند ہے کہ آپ اس میں وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، تو یہ آپ کی ہابی ہے۔ تو آپ نے اپنی ہابی کو فائنڈ کرنا ہے کہ آپ کی کیا ہابی ہے۔ آپ نے اپنی ہابی کو فائنڈ کرنا ہے، اور وہ ڈائری پہ آپ نے نوٹ کر لینی ہے کہ آپ کے اندر کیا ہابی پائی جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہو، کیونکہ انٹرویو میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر میں سپورٹس کھیلتا ہوں تو میرے بارے میں سپورٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ فٹ بال کیا چیز ہے،
یا باسکٹ بال کیا چیز ہے، اس کے پلیئر کے کیا نام ہے، کون سے ملک اس میں سب سے ٹاپ پر ہے، تو یہ سارا پوچھا جائے گا۔ اگر کتابوں پہ آ جائے تو یہ کتابوں کے بارے میں میرے سے پوچھا جائے گا کہ آپ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں، یا گارڈننگ میں آ جائے تو گارڈننگ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اور ایگزیکٹ معلومات ہونی چاہیے، تاکہ آپ انہیں بتا سکیں کہ واقعی میں ریلی اس میں وقت گزارتا ہوں اور میں ان چیزوں کو کرتا ہوں۔ تو اگر آپ ہابی کو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے فارغ وقت میں کیا کام کرتے ہیں، تو آپ کو اپنی ہابی کا پتہ لگ جائے گا۔ ڈو یو ہیو اینی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ فار آل آرم فورسز؟ یہ کوشچن آپ سے ہمیشہ انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس کا آنسر کیسے کرنا ہے، اس کے بعد اگر آپ کی گرل فرینڈ ہے تب کیسے آنسر دینا، اگر آپ کی گرل فرینڈ نہیں ہے تب کیسے آنسر کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک ڈفرنس کریں گے، یس کا بھی اور نو کا۔ سب سے پہلے نو ریلیشن شپ اور یس ریلیشن شپ، ان کا ڈفرنس کریں گے۔ نو ریلیشن شپ بیسیکلی اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ایم پر توجہ دی ہوئی ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ امیدوار مکمل طور پر اپنے کیریئر پر توجہ دے رہا ہے۔ اس کے بعد یہ عالمی اقتدار کے مطابق ہے، جہاں ذاتی زندگی کو کم اور قومی خدمت کو زیادہ اہمیت دی جاتی، کہ وہ ذاتی زندگی کو کم اور قومی خدمت کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ یہ جواب عزت دار پروفیشنل تاثر دیتا ہے، جو انٹرویو میں ایک مثبت پہلو ہوگا۔ اس کے بعد یس ریلیشن شپ، وہ ظاہر کرتا ہے کہ امیدوار کا رشتہ خاندانی اور روایتی طریقے سے طے پایا ہے، یہ بتاتا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے اور خاندانی اقتدار کو اہمیت دیتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا اصل مقصد کیریئر اور فوجی خدمات ہے۔ تو یہ دونوں آنسر تو ایک پازیٹیو امپیکٹ دیتے ہیں، مگر سب سے پہلے اگر آپ نے گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کے بارے میں بتانا ہے تو وہ ایک ریلیشن شپ ہو، ایک رشتہ ہو، خاندانی انگیجمنٹ ہو، تو آپ اس کے بارے میں بتائیں۔ اور اگر آپ نے نہیں بتانا تو آپ نے بالکل کانفیڈنٹلی بتانا ہے کہ آپ اپنے کیریئر پر توجہ دے رہے ہیں، اور یہ آپ کے انٹرویو پر مثبت اثر ڈالے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں۔ نو آئی ڈونٹ ہیو اے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ، مائی فوکس از انٹائرلی آن مائی کیریئر اینڈ پرسنل گروتھ. I believe in maintaining discipline and professionalism, which are essential values for serving in the armed forces. تو یہ ایک آنسر ہے نو کا، کہ آپ کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے اور آپ صرف فوکس کرتے ہیں اپنی آرم فورسز یا ایم پر یا کیریئر پر۔ اس کے بعد جو سیکنڈ آنسر ہے یس کا، تو یس آئی ایم انگیجڈ، مائی فیملی ہیز ارینج مائی انگیجمنٹ اینڈ آئی ریسپیکٹ مائی ریلیشن شپ. However, my main focus remains on my career and duties. تو سیکنڈ آنسر میں اگر آپ کا ریلیشن شپ ہے تو پھر یہ آپ کا ایک پازیٹیو رسپانس ڈالتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے کہ آپ اپنے کیریئر اور ذمہ داری پر بھی توجہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ کا بالفرض ریلیشن بھی ہے تو آپ اپنی ذمہ داری پر توجہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی امیدوار کہتا ہے کہ نہیں میری کوئی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی کسی غیر رسمی تعلق میں نہیں ہے۔ یہ جواب زیادہ محفوظ اور پروفیشنل سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر جب پاکستان کی مسلح افواج کے انٹرویو کی ہو، کیونکہ یہاں نظم و ضبط اور روایتی خاندانی اقتدار کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر امیدوار ہاں کہیں تو اسے واضح کرنا ہوگا کہ وہ کسی غیر رسمی تعلق میں نہیں بلکہ ایک جائز اور عزت دار رشتے میں ہے، جیسے منگنی۔ پاک فوج جیسے اداروں میں اگر کسی کا رشتہ طے ہو چکا ہو تو اسے عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر وہ کسی غیر رسمی تعلق کو تسلیم کرتا ہے تو یہ منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ تو کینڈیڈیٹس، اگر آپ کے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، جیسا کہ آپ کی منگنی جس کے یا آپ کا ایسا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ نو ہی کہیں۔ آپ بولیں کہ آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، کیونکہ اس لفظ کو ہمارے معاشرے میں منفی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ون یہ ہے کہ اگر آپ کا ہے کوئی ایسا ریلیشن شپ، آپ کی منگنی ہو چکی ہے، تو آپ نے ایک اپنے ریلیشن شپ کو رسپیکٹ دیتے ہوئے اپنا جو مین فوکس ہے وہ کیریئر پر ہی رکھنا ہے، کہ آپ
خاندانی ذمہ داری بھی ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد اپنے کیریئر فوجی خدمات کو پر بھی آپ کو فوکس ہے کہ آپ ایم آف لائف بھی رکھتے ہیں، اور اگر آپ کا آنسر نو ہوتا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا فوکس ہے اپنے آرم فورسز پر، اپنے ایم پر، اپنے کیریئر پر اور پرسنل گروتھ پر۔ تو یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس کو کیسے آنسر کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیسے انٹرویور کو ٹیکل کرنا ہے۔ تو یہ تھا ڈیفرنس، آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں اور اس کے بعد سوچیں کہ آپ نے کس طرح آنسر کرنا ہے۔ نیکسٹ از یور فیورٹ پرسنالٹی۔ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے جو کہ آپ سے آرم فورسز کے انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے فیورٹ پرسنالٹی، پسندیدہ شخصیت، اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے۔ پسندیدہ شخصیت کی تعریف: پسندیدہ شخصیت وہ ہوتی ہے جس سے ہم متاثر ہوتے ہیں اور جس کی خوبیوں کو ہم اپنی زندگی میں اپنانا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہمارے والدین، اساتذہ، قومی ہیرو یا کوئی مشہور شخصیت جس کی عادت، اخلاق، محنت، ایمانداری یا قیادت ہمیں متاثر کرتی ہو۔ مثال: میری پسندیدہ شخصیت میرے والد ہیں کیونکہ وہ محنتی، ایماندار اور دیانتدار ہیں۔ میں ان کی طرح بننا چاہتا ہوں اور ان کی خوبیاں کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہتا ہوں۔ تو کینڈیڈیٹ پسندیدہ شخصیت کہتے ہیں کہ جس کو آپ اپنا آئیڈیل مانتے ہو، ان کی خوبیاں آپ اپنے اندر چاہتے ہو۔ اس میں آپ کا قومی ہیرو بھی آ سکتا ہے، آپ کے والدین بھی آ سکتے ہیں، اساتذہ بھی آ سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو پسندیدہ شخصیت لگتی ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ میری ایک پسندیدہ شخصیت ہے، کیونکہ ان کی پرسنالٹی میں مختلف خوبیاں، جس طرح کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ اپنے والد کی اگزامپل دے سکتا ہے کیونکہ وہ ایک محنتی ایماندار ہے اور انہوں نے انہیں ایجوکیشن دی ہے، تو یہ بھی ایک فیورٹ پرسنالٹی ہو سکتی ہے۔ تو ابھی ان چیزوں کی سے گریز کرنا ہے آپ نے، جو غلطیاں آپ نے فیورٹ پرسنالٹی میں اکثر کینڈیڈیٹ کرتے ہیں، آپ نے ان سے گریز کرنا ہے۔ سب سے جو پہلی غلطی کرتے ہیں کینڈیڈیٹ، وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کی غلطیاں یا ناکامیوں کے بارے میں بات کرنا۔ انٹرویو میں کبھی بھی آپ نے پسندیدہ شخصیت کی خامی کے بارے میں بات نہیں کرنی، آپ نے صرف ان کی خوبیوں کے بارے میں بات کرنی ہے، صرف خوبیوں کے بارے میں۔ خامیوں کے بارے میں آپ نے بات نہیں کرنی، ان کی کمزوریوں پر تنقید نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ کی ایک فیورٹ پرسنالٹی ہے تو وہ آپ کے لیے آئیڈیل ہے اور ان کی کوئی بھی خامی نہیں ہو سکتی۔ تو جس چیز کو آپ آئیڈیل مانتے ہیں ان کی کوئی خامیاں نہیں ہوتی، ان کی صرف خوبیاں ہوتی ہیں۔ آپ کی نظر میں ان کی کوئی خامیاں نہیں ہوتی، بلکہ دوسروں کی نظر میں ہوتی ہیں، مگر آپ کی نظر میں نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ کے والد صاحب آپ کی فیورٹ پرسنالٹی ہے تو ان کی کوئی خامیاں نہیں ہیں۔ اس کے بعد اپنی پسندیدہ شخصیت کی خامیوں کے بارے میں بات نہ کریں، بلکہ ان کی مثبت خصوصیات پر توجہ دیں۔ تو آپ نے اپنی پرسنالٹی کے بارے میں مثبت خصوصیات دینی ہے، نہ کہ منفی۔ تو آپ نے خامیوں کے بارے میں بالکل نہیں بتانا، آپ نے ہمیشہ ان کی خوبیوں کے بارے میں بتانا ہے، فیورٹ پرسنالٹی کے بارے میں۔ اگر آپ سے انٹرویو پوچھتا ہے کہ آپ خامیاں بتائیں تو آپ بتائیں کہ نہیں، مجھے نہیں پتا، میں انہیں ایک آئیڈیل اپنا مانتا ہوں کہ ان کی جو خوبیاں ہیں وہ میں ان میں خوبیاں دیکھتا ہوں، خامیاں نہیں دیکھتا۔ تو آپ نے اسی طرح بتانا ہے کہ میں ان میں خوبیاں دیکھتا ہوں، خامیاں نہیں دیکھتا۔ تو آپ نے اپنی فیورٹ پرسنالٹی پر پریکٹس کرنی ہے اور ان کی خوبیاں اپنے پاس لکھ لینی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کمیونیکیشن اینڈ باڈی لینگویج۔ کمیونیکیشن اینڈ باڈی لینگویج ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے آپ کا انٹرویو میں۔ کمیونیکیشن آپ کے بات کرنے کا سٹائل اور باڈی لینگویج آپ کے بیٹھنے کا۔ تو سب سے پہلے ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ افیکٹولی ان دا انٹرویو، دیز آر دا پوائنٹس۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے اسپیک کلیئرلی اینڈ کانفیڈنٹلی۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے میک پراپر آئی کانٹیکٹ۔ تھرڈ، کیپ آ نیوٹرل اینڈ کلیم فیشیل ایکسپریشن۔ کنٹرول یور ہینڈ موومنٹس، گریٹ اینڈ ایگزٹ پروفیشنلی۔ تو یہ پوائنٹ ہے، کانفیڈنٹلی آپ نے جواب دینا ہے اور اسپیک کرنا ہے آپ نے کلیئرلی کرنا ہے۔ اس کے بعد پراپر آئی کانٹیکٹ، آپ نے ان کی آنکھوں کے اندر آپ نے آئی کانٹیکٹ رکھنا ہے، مسکرا کر جواب دے۔ ہینڈ موومنٹ زیادہ نہ کریں، نارمل رکھیں۔ اس کے بعد جب آپ انٹرویو کو لیو کریں تو تھینک یو بول کے لیو کریں۔
کیونکہ جب آپ تھینک یو بول کے لیو کریں گے تو ایک آپ کا پازیٹیو رسپانس ڈالے گا کمیونیکیشن پر. اس کے بعد باڈی لینگویج میں جو آپ غلطیاں کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. سلوچنگ اور لیننگ بیک ٹو مچ شو لیزنس اور اوور کانفیڈنس. Avoiding eye contact makes you seem dishonest or nervous. Tapping fingers or shaking legs show anxiety. Crossing arms looks defensive and uninterested. Touching face or hair too much show nervousness. Looking at the floor or ceiling while answering show lack of focus. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں کہ یہ آپ نے غلطیاں نہیں کرنی. آپ نے اوائڈ نہیں کرنا آئی کانٹیکٹ کو. یہ آپ کے ڈس آنیس یا نروسنس کو شو کرتا ہے کہ آپ کسی چیز سے گھبرا رہے ہیں. فنگرز کو آپ نے ایسے آپ ہلانا نہیں ہے. شیکنگ لیگز نہیں کرنی. اس کے بعد کراسنگ آرم نہیں کرنے, کیونکہ یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک روڈ بیہیویئر شو کر رہے ہیں. اس کے بعد ٹچنگ فیس یا ہیئر ٹو مچ یہ بھی آپ نے نہیں کرنا. لک ایٹ دا فلور اور سیلنگ وائل آنسرنگ یہ بھی آپ نے نہیں کرنا. تو یہ کچھ غلطیاں جو کہ آپ نے نہیں کرنی, ان کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے اور اس کو پریکٹس کرنا ہے, تو آپ اپنی کمیونیکیشن اور باڈی لینگویج کو اچھا بنا سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہاؤ ٹو سٹ ان این انٹرویو. تو ابھی ہم انٹرویو کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ انٹرویو میں کیسے بیٹھتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ایک پوزیشن ہے اور یہ ایک پوزیشن ہے. تو یہ غلط پوزیشن ہے. اس میں پاکٹس میں ہاتھ ڈالی ہوئی ہے اور یہ ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, بلکہ آپ نے ہینڈز کو یا اس پوزیشن میں رکھ لیں یا اپنی نیز کے اوپر رکھ لیں. تو یہ بہتر پوزیشن ہے انٹرویو میں بیٹھنے کی. نیکسٹ پوزیشن یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹیک لگا کے نہیں بیٹھنا یا زیادہ جھک کے نہیں بیٹھنا. بالکل آپ نے اس طرح اسٹریٹ بیٹھنا ہے. جس طرح بھی یہ دیکھیں یہ ایک غلط پوزیشن ہے اور یہ ایک صحیح پوزیشن ہے کہ بالکل نارمل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کچھ پوزیشن ہے جو آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور بیٹھنے کا طریقہ سیکھنا. اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ نے نہ زیادہ اوپر دیکھنا نہ زیادہ نیچے دیکھنا ہے. آپ نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ آئی کانٹیکٹ رکھنا ہے. بالکل اسٹریٹ فارورڈ آئی کانٹیکٹ رکھنا ہے انٹرویور کے ساتھ. تو یہ آپ کے کانفیڈنس کو ظاہر کرے گا. یہ جو چیزیں یہ غلط ہے. آپ نے اوپر نہیں دیکھنا اور نیچے نہیں دیکھنا فلور کی طرف. تو یہ تھی آج کی ڈسکشن انٹرویو کے بارے میں. اگر آپ ان پوائنٹس کو پریکٹس کر لیتے تو انشاءاللہ آپ انٹرویو کو پاس کر سکیں گے. تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ اپنے اندر وہ چینجز لا سکیں جو کہ ہر انٹرویور کو کرنی چاہیے. اگر آپ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھیں گے تو آپ ان پوائنٹس کو سمجھ نہیں پائیں گے.